کیا شرافت و کامرانی کے باغیچوں کی ہمارے خون سے آبیاری نہیں ہوئی؟ کیا شجاعت و بہادری کے خیابانوں کو ہمارے شہیدوں نے آراستہ نہیں کیا؟ کیا دنیا نے ہم سے زیادہ فراخ دل، بردبار، نرم مزاج، محبت و شفقت و رحم کرنے والا اور ہم سے زیادہ اعلیٰ، برتر و عظیم ترقی یافتہ، علم دوست اور باخبر قوم کبھی کہیں دیکھی ہے؟ ہم ہی نے ہدایت تمام، مشعل نور اور روشنی کا مینار ایستادہ کیا۔ جب انسانی بستی جہالت و ناخواندگی کی تاریکیوں اور کھٹا ٹوپ اندھیروں میں بھٹک رہی تھی، ہم نے اس زمین کے باسیوں سے کہا، دیکھو راستہ یہ ہے۔ ہم ہی نے اس وقت عدل و انصاف قائم کیا جبکہ ہر قوم نے ظلم و سرکشی کا علم بلند کیا۔ ہم ہی نے علم و دانشکدے تعمیر کیے جبکہ لوگوں نے اسے شہر پناہ سے باہر کر دیا۔ ہم ہی نے سماجی برابری اور مساوات کا اعلان کیا جبکہ نوع انسانی اپنے بادشاہوں کے سامنے سجدہ ریز اور اپنے آقاؤں کو دیوتا بنائے ہوئے تھی۔ ہم نے ایمان کی حرارت سے دلوں میں زندگی دوڑا دی اور نور علم سے عقل کو روشن کیا اور عالم انسانی کو آزادی و تہذیب، ترقی و کامرانی کی راہ دکھائی۔ ہم مسلمان، ہم ہی نے کوفہ، بصرہ، قاہرہ اور بغداد کی تعمیر کی۔ ہم ہی نے شام، عراق، مصر اور اندلس کی تہذیب کو جنم دیا۔ ہم ہیں جنہوں نے بیت الحکمہ، مدرسہ نظامیہ، قرطبہ یونیورسٹی اور جامع ازہر قائم کیے۔ ہم ہی نے مسجد عموی، گنبد صخرہ، الحمرا، مسجد سلطان احمد اور تاج محل بنایا۔ ہم ہی نے دنیا کے باشندوں کو علم آشنا کیا۔ ہم معلم تھے اور سارے لوگ طالب علم۔ ہم مسلمان، ابو بکر، عمر، نور الدین، صلاح الدین اور اورنگزیب ہماری ہی قوم کے افراد تھے۔ خالد، طارق، قتیبہ، ابن قاسم اور ملک ظاہر ہمارے تھے۔ بخاری، طبری، ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن حزم اور ابن خلدون ہم ہی میں سے تھے۔ غزالی، ابن رشد، ابن سینا اور رازی ہمارے ہی دانشور تھے۔ ہمارا ہر سربراہ، ہمارا ہر خلیفہ اعلیٰ انسانی کردار کا مثالی نمونہ تھا۔ ہر سپہ سالار اللہ کی تلواروں میں سے ایک برہنہ تلوار تھا۔ ہر عالم دنیا انسانیت کے لیے جسم میں عقل کے مانند تھا۔ ہم ہی میں لاکھوں عظیم و برتر انسان تھے۔ ہم مسلمان، ہماری توانائی ہمارا ایمان تھا، ہماری عزت ہمارا دین تھا، ہمارا اصل سہارا ہمارا پروردگار تھا، ہمارا قانون ہمارا قرآن تھا، ہمارے امام ہمارے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ہمارا سربراہ خدمت گزار تھا، ہم ہی سے کمزور حقدار طاقتور تھا اور ہمارا زوراور ہمارے کمزور کا مددگار تھا۔ ہم سب باہم راہ خدا میں بھائی ہیں اور دین کی نظر میں مساوی۔ ہم مسلمان، کیا چشم تاریخ اور نگاہ کائنات نے ہمارے معاشرے کے سوا کسی اور معاشرے کو دیکھا جس نے پاکیزہ اخلاق، سچائی اور ایثار کی مثال پیش کی ہو؟ زخمی مسلمان آخری سانسیں لیتے ہوئے پانی کا ایک گھونٹ چاہتا ہے، اس کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ دیا جاتا ہے، اسی وقت اس کے کان میں ایک دوسرے زخمی کی آواز ٹکراتی ہے، وہ اسے ترجیح دیتے ہوئے پانی اس کی طرف بڑھا دیتا ہے اور خود پیاسا ہی موت سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ وہ دن بھی یاد رکھنے کا ہے جب ایک بوڑھی عورت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکاری حیثیت میں ممبر پر ٹوک دیتی ہے، ہمارے جسم، روح، مادی و معنوی شکلوں میں پاکیزہ اور ستھرے تھے۔ ہم جو کچھ کرتے یا ترک کرتے یا اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے تو اللہ اور اس کے حکم کو پیش نظر رکھتے۔ ہم نے اپنے نفس سے خواہشات کو اس طرح دور کر دیا کہ ہمارا ہر کام قرآن کے مطابق ہو گیا تھا۔ ہم نوع بشری کے چنیدہ اور انسانیت کے منتخب تھے۔ ہم نے ان تمام آرزوؤں اور تمناؤں کو حقیقت کا روپ دے دیا تھا جنہیں فلسفیوں،
دانشوروں اور اصلاح پسندوں نے خواب و سراب قرار دے دیا تھا۔ ہم مسلمان ہمارے فخر و ستائش کے لیے سینکڑوں شاہنامے اور الیازہ نظم کیے جا سکتے ہیں، مگر پھر بھی وہ ہمارے کارناموں کے لیے ناکافی ہوں گے، کیونکہ نہ وہ گنے جا سکتے ہیں نہ شمار۔ ہماری فتوحات اور کامرانیوں کو کون شمار کر سکتا ہے؟ علم و ادب، فن و ثقافت کی راہ میں ہماری خدمات کا احاطہ کون کر سکتا ہے؟ کیا کوئی ہمارے دانشوروں، صف شکن سالاروں، جمع مردوں، ابتری و نابغہ شخصیتوں کو شمار کر سکے گا؟ صرف وہی ہمت کر سکتا ہے جو آسمان کی ستاروں کو گن چکا ہو اور بطحا کے میدان کی کنکریوں کو شمار کر چکا ہو۔ سیرت کے حواشی پر ہزاروں کتابیں لکھ لو، تاریخ کے اوراق پر اسی قدر تصنیفات کا ڈھیر لگا دو، اور ہر عظیم شخصیت سے متعلق سینکڑوں کتابیں یا قصیدے تیار کر ڈالو، سیرت و تاریخ باقی و تشنہ رہ جائے گی۔ ہم مسلمان